बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जब वक्त ये गुजरेगा और मौरख तो खैर छोड़ें, आने वाले जो 1-2 साल हैं इसी में आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब, मौरख ने जो कहना है, जो लिखना है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा और वो हमको पता है क्या लिखना है। फिर वक्त यह है कि आने वाले 1-2 साल में आपको कहानियाँ खुल के सामने आएंगी कि ये मौजूदा हुकूमत जो है ये कितना बड़ा फ्रॉड था, ये कितने बड़े झूठे थे और इनकी कौम के अंदर बुनियादी तौर पर आबरू क्या थी, या ये कि इनको कौम अपना नुमाइंदा समझती थी या नहीं समझती थी, और ये कौम को या ये ख़ुद को कौम का नुमाइंदा समझते थे या नहीं समझते थे, ये भी आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। मेरा तो ये ख्याल है कि ये ना ये समझते हैं कि हम कौम के नुमाइंदा हैं या हम एक मुंतखब हुकूमत हैं, और ना कौम इनको समझती है कि ये हमारी मुंतखब हुकूमत है। वजह बड़ी सिंपल सी है। आज लाहौर में माफ़ी चाहता हूँ, वो गले में खिच आज लाहौर में जो लाहौर के बल्दियाती नुमाइंदों का इजलास था, टाउन हाल में पंजाब हुकूमत ने ताले मरवा दिए और जो है मुंतखब नुमाइंदों को, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, जिन बल्दियाती अदारों को, यानी ये देखो ना, तहरीक इंसाफ यहाँ पर अमीर के लिए कानून और है, गरीब के लिए कानून और है। और यार क्या ड्रामेबाजी है इमरान खान साहब की। आप तकरीरें निकाल के देखें, इमरान खान साहब ने सब कुछ वो कहा जो सब कुछ अच्छा किताबों में लिखा हुआ था, लेकिन जब काम करने की बारी आई तो ये 2 नंबर आदमी निकले। ये मतलब आप कह लें जाली आदमी निकले। उसकी वजह ये है कि जी के अदारों का एहतराम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ये मानते नहीं हैं। ये आप इनके पुराने रिकॉर्ड निकाल के देखें। वो मुझे खैर एक बात याद आ रही है, लेकिन मैं वो हुसैन शहीद सहरवर्दी की मैं वो बात नहीं करूँगा, वो फिर कभी के लिए हम उठा रखते हैं। तारीख़ का एक हवाला था पुराना कि सियासतदान क्या होता है, लेकिन सियासतदान इतना 2 नंबर नहीं होता जितने 2 नंबर ये हैं। अब वजह क्या है ये ताले मरवाने की? बहरहाल आज ताले मारे हुए थे, वो मैं वजह बाद में आपको बताऊंगा। तो लाहौर के जो मुंतखब नुमाइंदे थे वो कर्नल मुबशर जावेद गालबन नाम है, जो मेयर थे लाहौर के, उनकी सरबराही में वो जितने ये काउंसलर जितने भी बल्दियाती नुमाइंदे थे, ये लाहौर के टाउन हाल में वाक़या परमाल जो वहाँ पर गए और आगे ताले बजे हुए सी, पुलिस खड़ी सी और उन्होंने कहा दौड़ जाओ। तो इन्होंने जनाब ये आकड़ गए और इन्होंने ताले तोड़े, अंदर घुस गए और बाहर सब्ज़ाज़ार में बैठ के इन्होंने वो किया, इजलास किया। और हुकूमत जो है वो इनको मतलब ये कि बाहर निकालने में कामयाब हो गई। इसके पीछे कहानी क्या है? मतलब सुप्रीम कोर्ट के वाज़े 2 टोक वाज़े अहकामात के बाद जो है वो हुकूमत पंजाब हो। हुकूमत पंजाब की अपनी कोई औकात ही नहीं है। हर हफ्ते इतवार को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, बाकी तो ऑनलाइन जो है वो हुकूमत चलाते हैं, व्हाट्सएप पर हुकूमत चलाते हैं। पूरी हुकूमत, ये पूरे का पूरा सेटअप व्हाट्सएप के ऊपर खड़ा हुआ है। वो याद है ना आपको कि नवाज शरीफ ने कहा था कि मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए निकाला गया था, व्हाट्सएप के ज़रिए बेंच बने थे। तो आज ये जो कार्रवाई पड़ी है, ये व्हाट्सएप पर चलाने वाली जो हुकूमत है ये किसके कहने पे की है? ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब, वड्डी सरकार, वड्डे बादशाह सलामत, जो इस्लामाबाद बनी गाला के कुर्बो जवार में पाए जाते हैं, एक पहाड़ी के ऊपर उनका डेरा है, वहाँ से ये ऑर्डर आते हैं। उस्मान बुज़दार साहब की अपनी कोई औकात नहीं है। उस्मान बुज़दार के वज़ीर आला पंजाब रहने का और फिर टक्कर लगाकर, मत्था लगाकर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनको सिर्फ रखने का मकसद और उनका मेरिट सिर्फ एक है कि अपना बंदा है, मैं जो कहना वो कहता है, मैं जो कहता हूँ वो करता है। मतलब मैं वो नीच भी आ रही हो ना तो वो फ़ोन करता, खान साहब नीच बहुत ज़ोर दिया ही मार ला। तो बहरहाल वो ये पंजाब हुकूमत ने उनको घुसने दिया। सवाल है कि क्यों नहीं घुसने दिया? सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मदुली क्यों की जा रही है? इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया जा रहा है? वैसे हुकूमत ने भी तो इन्हें अदालत वो सिर्फ गिलानी पे लगाई थी उन्होंने, और तो किसी की इनकी मैं जुर्रत खैर नहीं कहता, लेकिन ये कि शौक़ जो है, पता नहीं शौक़ कह लें कि क्या कह लें, इमरान खान साहब नज़र नहीं आते उनको। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट जाने और उसका काम जाने। तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल ना करने की वजह ये है, वजह पूछें कि अगर अदारे बहाल हो जाते हैं तो वो सारे के सारे नून लीगी हैं, सारे के सारे नून लीगी हैं। अब अदारे बहाल होंगे तो कहेंगे पैसे दो, बजट दो, हमने गली महल्ले में जाके काम करवाने हैं।
اور عمران خان صاحب تو وہ ہیں جنہوں نے وہ پتہ نہیں کتنے 15 کے 16 کروڑ روپیہ کچھ اس طرح کی کوئی اماؤنٹ ہے، وہ جو سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا، اور پھر وہ ہمارے چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس گلزار صاحب نے وہ نوٹس لینے والے جج کو بزت کر کے بینچ سے نکال دیا، یا کہہ دیا کہ تو پائن کیس نہیں سننے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ ڈیڑھ پتہ نہیں 15 یا 16 کروڑ روپیہ فی ایم این اے وہ دے چکے ہیں، اور جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی مخصوص نشستوں کے اوپر جو خواتین ان کو بھی دے چکے ہیں۔ اور یہ وہ اس لیے دیے تھے انہوں نے کہ یار کہ وہ سینٹ میں اگر وہ گڑبڑ ہو جائے الیکشنوں میں تو وہ برائب کیا تھا، رشوت کے طور پہ دیے تھے۔ حالانکہ عمران خان کا پورا سٹانس جو 22 سالہ سو کالڈ جدوجہد فراڈ بازی 22 سالہ فراڈ بازی جس نقطے پہ کھڑی تھی، اس میں سے ان نکات میں سے ایک نقطہ یہ تھا کہ بلدیاتی ادارے ہونے چاہیے۔ بلدیاتی میں نے دیکھا ہے یورپ، بلدیاتی اداروں کے ذریعے لوگ اپنا مسائل خود حل کرتے ہیں۔ یہاں پر ایم این اے کا کیا کام ہے؟ ان کو پیسے دیں، اب وہ جا کے گلیاں سڑکیں بنائیں۔ بڑی اچھی باتیں جو قانون کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، وہ اصول کی باتیں جو اخلاقیات کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ جب کام کرنے کی باری آئی تو وہ جو کتابوں میں نہیں لکھا، جو ہماری سوسائٹی میں مروجہ تھیں باتیں، اِل پریکٹسز، یعنی کہ شیطانی کام دوسرے الفاظ میں، وہ فرما رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو وہ جب یعنی بجٹ دینا پڑے گا، جب بجٹ دیں گے نون لیگ کے جتنے کونسلر ہیں وہ جا کے گلیاں پکیاں کریں گے، نالیاں بنائیں گے، سڑکیں بنائیں گے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ لوگ ہمیں ہور گالاں کڈن گے، لوگ کہیں گے کہ جی کہ مسلم لیگ نون زندہ آباد، ہمارا کونسلر زندہ آباد۔ تو الیکشن کیونکہ الیکشن تو وہ کیا کہیں، وہ تلوار ہے، وہ جو کسی بھی وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی گردن پر گر سکتی ہے، کسی بھی وقت ان ہاؤس چینج آ سکتا ہے، کسی بھی وقت عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھی بامر مجبوری وہ اسمبلیاں توڑنی پڑ سکتی ہیں۔ کوئی سیاست میں حادثات ہوتے رہتے ہیں، سیاست میں اتفاقات بھی ہوتے رہتے ہیں، اچھا اتفاق ہو جائے تو حسین اتفاق، برا اتفاق ہو جائے تو حادثہ۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ حادثہ بھی ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ امب چوپنے سے تو میں ان کو مسلسل منع کرتا رہتا ہوں، لیکن آپ یہ بات دیکھیں کہ کیا جس کو کہتے ہیں نا وہ فلتھی پولیٹکس، نہ عوام یاد ہے، نہ عوام کا دکھ درد یاد ہے تو یہ ہے کہ نون لیگ فائدہ نہ چک جائے۔ سپریم کورٹ میں پہلے بڑی اڑی کی انہوں نے، پہلے ادارے توڑ دیے۔ اچھا توڑے کیوں؟ کہ یار یہ تو سارے نون لیگ والے جیتے ہوئے ہیں تو لہذا ان کو توڑو۔ اچھا نہ توڑتے تو پھر رزلٹ وہی نکلنا تھا۔ پائن دیکھو آپ کے یہ جو تھے نا، آپ نے ادارے توڑ دیے بلدیاتی، یہ آپ کی جو حرام پائی ہے یہ ہضم ہو سکتی تھی۔ کس طرح ہضم ہو سکتی تھی کہ آپ خود اتنے اچھے کام کر لیتے، فوری الیکشن کرواتے، اور جناب وہ مطلب یہ کہ اپنی ظاہر ہے کہ بلدیاتی الیکشن تو پھر حکومت والے ہی جیتتے ہیں، تو آپ جیت جاتے الیکشن، جیت کے تو آپ گلیاں سڑکیں پکیاں کرواتے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، لوگ آپ کے گن گاتے، لوگ واجے بجاتے، لوگ آپ کے آگے آگے پگڑے ڈالتے۔ اب عالم یہ ہے کہ آپ کا سپوکس پرسن، آپ کا پولیٹیکل ترجمان جب عوام میں آتا ہے تو اس کو چھتر پڑتے ہیں، اس کو پڑتے ہیں گندے آنڈے، اور ٹماٹر ابھی پڑنا باقی ہیں، اور یہ اصل میں پڑنے ہیں آپ کو۔ آپ جس دن کسی دن تشریف لائیں، سیکیورٹی کے حصار سے باہر نکلیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پائن کس پا وک دی ہے اور یہ عوام آپ کے ساتھ کرتی کیا ہے۔ لہٰذا آپ ابھی تک سیکیورٹی کے حصار میں ہیں، اور آپ ہٹو بچو والی جو ایک ریاستی بندوبست ہے اس میں ہیں، شہنشاہ سلامت ہیں آپ۔ تو لہٰذا ابھی آپ اور عوام کے چھتروں اور آپ کے درمیان ایک فاصلہ ہے۔ جس دن یہ شہنشاہیت کا جو حصار ہے، جو ریاست کا حصار ہے آپ کے گرد، وہ ختم ہوگا، لگ پتہ جائے گا۔ تو یہ میرا اندازہ نہیں ہے، صرف یہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے۔ وہ میں کس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے میں نے کوئی کام ٹکے کا کام نہیں کیا میں نے، اور اس کا نتیجہ جو نکلنا ہے وہ یہی نکلنا ہے۔ اچھا اسی وجہ سے، اسی خوف کی وجہ سے یہ ضمنی الیکشن سے بھی بھاگا کرتے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو، صرف جو سندھ کی حکومت تھی وہ کہتی تھی فائنل الیکشن کراؤ، الیکشن کمیشن جب پوچھتا تھا فائنل الیکشن کرانے نے ضمنی انتخابات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، ہماری دستوری ذمہ داری، ہم نے الیکشن کروانے ہیں تو فائنل بندوبست کرو۔ تو پنجاب بھی کہتا تھا، کے پی کے بھی کہتا تھا، سندھ کے علاوہ سارے کہتے تھے نہیں ہو سکتے، بلوچستان بھی نہیں سر، وہ دیکھیں نا کرونا نے حالات برباد کر دیے نا، جلد سے تسی مرو کرنڈے ہو، ہر کام اپنا کر رہے ہیں، تو یہ لوگوں کو ان کے حق سے کیوں محروم رکھ رہے ہیں۔ سندھ کہتا تھا پائن کرواؤ الیکشن، بسم اللہ،
یہ سندھ حکومت کر کیا یہ نمائندے کہتے تھے. تو پھر الیکشن ہوئے, پھر عمران خان صاحب کیوں روکتے تھے کہ الیکشن نہ ہوں, کیوں چاہتے تھے؟ پولے پہ سرکار, مطلب وہ جو سیٹیں جیتی ہوئی تھی صوبے میں حکومت ہے اپنی کے پی کے میں, نوشہرہ میں گھس کے مارا, مریم نواز کے بقول گھس کے مارا. تو اب مطلب یہ ڈسکے کا الیکشن 10 اپریل کو آ رہا ہے, پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا, پوری ریاستی طاقت استعمال کی کہ الیکشن چوری کر لیں. وہ 20 بندوں کے اوپر دھند نازل فرما دی آپ نے, اور آئی جی کو آپ نے, آئی جی بھی آپ کے ساتھ, چیف سیکرٹری بھی آپ کے ساتھ, کمشنر آپ کے ساتھ, پولیساں آپ کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگوں نے پیرا دیا ووٹ کے اوپر, ذلیل ہو گئے آپ. اور 10 تاریخ کو لگ جائے گا پتہ, یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ پھر دوبارہ ڈٹھائی, میرا تو خیال ہے کہ پوری ڈٹھائی کا مظاہرہ ہوگا, اور پھر ایک دفعہ پھر جو ہے وہ الیکشن کو یہ جو کہتے ہیں نا پلوٹ پراکدہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں, خراب ماحول خراب کرنے کی پھر پوری کوشش کریں گے کہ الیکشن چوری کر لو, پھڈا پا دیو, اپنے بندے نو آپ ہی گولی مار دیو. یہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, وہ دھماکہ کرا دیو, کچھ کر دیں, مطلب یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تو یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری عوام میں عزت کتنی ہے, لوگ ہمیں پسند کتنا کرتے ہیں, مقبولیت کا گراف کتنا ہے. تو میں صرف پوائنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں, پوائنٹ آؤٹ, کہ عمران خان کو جو تبدیلی کا استارہ سمجھتے تھے, کوئی فرشتہ سمجھتے تھے, کوئی کیا کہتے ہیں, میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا کہ مولوی حضرات, مولانا حضرات میرے پیچھے پڑ جائیں, مطلب کوئی خود کو بے عیب ہستی سمجھتے تھے, نعوذ باللہ من ذالک, یا جو سمجھتے تھے کہ عمران خان میں کوئی عیب نہیں ہے. الحمدللہ سارے عیب بدرجہ اتم موجود ہیں, جھوٹ بولنے سے فراڈ بازی تک, اور اعلیٰ درجے کی فراڈ بازی تک. اور پروپیگنڈا یہ مطلب وہ کیا ہے جی, وہ ہٹلر کا جو تھا وہ وزیر اطلاعات و نشریات جو بھی تھا, پائن کٹ گئے انہوں, عمران خان صاحب کاٹ گئے ہیں پروپیگنڈا کرنے میں اور جھوٹ بولنے میں. اتنا جھوٹ بولو کہ وہ آسمان سے اترا ہوا کوئی صحیفہ لگے, یوں لگے کہ جس طرح کوئی فرشتہ ہے اور اس کے منہ سے کوئی نور کے الفاظ نہیں کر رہے ہیں, اتنا جھوٹ بولیں اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولیں. تو اور یہ دھوکہ ہوا ہے اس قوم کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ فراڈ ہوا ہے کہ عمران خان بڑا نیک پاک پارسا آدمی ہے, کہ جی وہ کھاتا نہیں ہے, وہ کھانے نہیں دیتا, بکواس ہے, جھوٹ ہے. یہ چینی, یہ آٹا, یہ گیس, یہ دوائیوں کی قیمتیں, کون کھا گیا پیسے, کون کھا گیا؟ یا پھر عمران خان صاحب نام لیں, ان کا نام لے کے بتائیں کہ یہ کھا گیا ہے. جہانگیر ترین کی قربانی جو ہے, یا جہانگیر ترین کو قربانی کا بکرا بنا کے آپ نہیں بچ سکتے. تو میں پوائنٹس آؤٹ صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک قبضہ کروایا گیا پاکستان کی ریاست اور اقتدار پر. اقتدار اعلیٰ اللہ کی ہے, بلب ڈگ پیا ساڈا, اقتدار اعلیٰ اللہ پاک کا ہے, اور اس کے بعد اس کے جو خلیفہ ہے انسان, وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے, منتخب نمائندوں کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نیابت میں یہ ریاست چلائیں گے. یہ پاکستان کا دستور کہتا ہے. پاکستان کے دستور پر قبضہ کیا گیا, پاکستان کے عوام کے رائے حق دہی کے ساتھ فراڈ کیا گیا. یہ کھل کر سامنے آ رہا ہے. کوئی اچھا آدمی نہیں ہے, مخلص آدمی نہیں ہے, فراڈ بازی ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.